نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دیا ہے جو قریب رہنے والے ہیں انہیں ہی تو معاف کرنا ہے، دوسرے کو تو معاف کرنا ہی نہیں پڑتا، اپنوں کو ہی تو معافی کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ اپنوں نے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہیں، کہتے ہیں میری اماں خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے، نبی پاک نے کبھی اوف بھی نہیں کہا، بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے، فرماتے ہیں مجھے ایک دن حضور نے فرمایا جا یہ کام کر کے آ، کہتے ہیں میرے دل میں یہی تھا کہ فوراً جاؤں گا، اسی طرح لفظ موجود ہے، میرے دل میں تھا جاؤں گا کر کے آؤں گا، حضور نے فرمایا کر کے آ، دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا، لیکن اپنی زبان سے میں نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں جانا۔ یہ کیوں بات کی؟ یہ ذرا لاڈ کے ساتھ کی، یہ ذرا ناز کے ساتھ کی، یہ ذرا نا محبت کے ساتھ کی، یہ ذرا حضور جو پیار کرتے تھے نا اس پیار کو سامنے، حضور میں نے نہیں جانا، تو کہتے ہیں حضور تھپکی دے گی، یہ غلام سے بات ہو رہی، حضور فرمانے لگے چل نا تجھے کہا ہے نا جا کر کے آ، کہتے میں چلا گیا، اسی ارادے سے گیا تھا جاؤں گا، لیکن رستے میں جب میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے، میں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا، کھیل رہا ہوں دیر ہو گئی، حضور نے بھیجا تھا کسی کام، اب جب زیادہ دیر ہوئی تو کریم گھر سے نکلے، اور جب حضور نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے کریم کے آنے کا پتہ چلا تو اب میں ڈرا، اب میرا انداز بڑا جدا گانا ہو گیا جو کہ حضور نے بھیجا تھا۔ یہ تو خادم کی بات ہے نا، اے سچی گل دسیا جی اپنا منڈا بھی کدے نہ جائے تے اور تینوں میں کلیا سی تو گیا کیوں نہیں؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے، لیکن چلو بچہ ہے، کسی وقت دیر سویر بھی ہو ہی جاتی ہے، کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور کو آتے دیکھا تو میں پوری طرح ڈر گیا، لیکن قریب محبوب جب میرے قریب آئے اور مجھے ڈرا ہوا دیکھا نا تو پھر رحمت للعالمین محبوب کی رحمت کا بادل چھایا، اور جب حضور مجھے دیکھ کے ہنسے نا بس وہ ہنس گئے اور میرا کام بن گیا۔ بس کریم تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں 2 کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا، بات بن گئی، بات طبیعت ٹھنڈی ہو گئی، تو حضور فرمانے لگے میں نے کہا تھا جاؤ گئے نہیں، اب جب حضور مسکرا گئے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگا ہوں، تو حضور نے پھر شروع سے بات شروع کر دی، حضور جانے لگا ہوں، فرمایا جا دوڑ کے آ، پھر جو کہا تھا وہ کر کے آ۔ لیکن وہ بیچ میں جو دیر ہوئی تھی، وہ جو لیٹ ہوئی تھی اور جو میں کہہ کے آیا تھا میں نے نہیں جانا، حضور نے اس بات پر مجھ سے کوئی سختی نہیں کی۔ میرے عزیز اپنوں نے تو غلطی کرنی ہے، معاف کس کو کرنا ہے؟ اپنوں کو، لیکن ہم نے باہر ساری دنیا کو معاف کر دیا ہے، اپنوں کو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں، اپنوں کو معاف کرنا ہے، اپنوں سے درگزر۔ اور پھر آپ اگر کوئی دینی تعارف رکھتے ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ شیخ ہیں، تو پھر تو آپ کے اخلاق میں اور زیادہ وسعت ہونی چاہیے۔ جیسے جیسے بندے کی عمریں بڑھتے جائیں نا ویسے ویسے اسے میٹھا ہونا چاہیے، کڑوا نہیں ہونا چاہیے، جیسے جیسے اس کی تسبیح بڑھتی جائے ویسے ویسے اس کا لہجہ بھی وسیع ہونا چاہیے، اس کے مزاج کے اندر دینی اگر آپ تعارف رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کو، میں آپ سے عرض کروں، میں کئی دفعہ دوستوں سے شکوہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ہم تو جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم تو سونا چاہتے ہیں ڈھب سے سو نہیں سکتے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں جگہ ملے کوئی آرام کرنے کو، کیوں؟ اس لیے کہ دینی تعارف رکھتے ہیں۔ آپ نے وہ دعویٰ ہی نہیں کرنا تھا، یہاں تے چٹی چادر لا دے نا کڑیے تے پین فقیراں دی لوئی، چٹی چادر تے پھر داغ لگیندا ہی تے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ جب آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور بڑی اوپر والی سطح پہ کرنا ہے تو پھر آپ آرام ڈھونڈتے پھریں، پھر آپ قرار ڈھونڈتے پھریں، تو یہ تو 2 باتیں ہو گئی، ایک بات کرنی پڑے گی۔ دینی تعارف رکھنے والے آدمی نے اگر اس نے دین سکھانا ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، تو حسن اخلاق سے سکھائے گا۔ وہ اگر ڈنڈا پکڑ لے ہر وقت، سختی بھی کریں جہاں ضرورت ہو، لیکن اگر اس کا لہجہ ہی ہمیشہ کے لیے تلخ ہو جائے گا تو وہ کبھی بھی دین سکھانے میں کامیاب۔ انسان بہت سارے دینی غلطیاں کرتے ہیں، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ اس طرح تنقید کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے اسے پورا درس نظامی پڑھایا ہے، اصول پڑھائے ہیں، تو اب غلطی کر رہا ہے تو تنقید کر رہے ہیں۔ بھائی عام آدمی ہے، اس سے غلطی ہوگی، بڑی اہم بات بھی، بہت بڑا آدمی بنیادی بات سے بھی کسی وقت ناآشنا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لہجے میں سختی ہے، آپ بات کرتے ہیں تو تلخ کرتے ہیں، آپ سے کوئی دینی کلام کیا جاتا ہے تو آپ سخت ہیں۔ دینی لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین سکھائیں تو اس میں بہت زیادہ اخلاق کا خیال رکھیں،
غلطیاں کریں گے لوگ. اگر آپ عالم ہیں اور آپ کے پاس کوئی دینی معلومات ہیں تو پھر آپ کو اس کی خوبصورتی کا بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ نے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کی مسجد شریف میں نماز پڑھی تو ایک شخص کو نا چھینک آئی, یہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے, تو میں نے نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ. یہ چھینک آنے کا جواب ہوتا ہے, میں نے یہ نماز میں کہہ دیا. تو بہت سارے لوگ مجھے گھورنے لگ گئے, کچھ نے اپنے ہاتھ بھی مارے زانوں پر کہ یہ کیا کر رہے ہو, نماز میں بول رہے ہو. فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی اور یہ لفظ ہیں حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, فرمانے لگے قسم اللہ کی میں نے حضور سے بہتر سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا. فرماتے ہیں نہ حضور نے مجھے مارا نہ ڈانٹا, بلکہ جس طرح ایک بچے کو گویا ٹریٹ کیا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے. حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے نماز میں کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے, صرف اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے, اس کے اسماء کا ذکر کرنا چاہیے یا قرآن پاک پڑھنا چاہیے. نماز میں کوئی اور کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ دینی مسئلہ سمجھاتے ہیں تو اتنا ان کے مزاج میں تلخی ہوتی ہے بعض اوقات, اللہ ماشاءاللہ. کچھ لوگوں کی طبیعت اتنی کرخت ہوتی ہے, بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور حاجی صاحب اس کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ اس کو کھڑا کر رہے ہیں تو یوں کندھے سے ہلا کے, تینوں آج تک نہیں پتا نماز ہے کہ یہ آپ دین سکھا رہے ہیں. یہ اخلاقی رویہ دین سکھانے کا, یہ لب و لہجہ دین سکھانے کا. قطعاً ایسا کوئی کام نہ کریں. میں تو یہ مدارس کے اساتذہ سے بھی کہتا رہتا ہوں, میں کہتا ہوں نبی پاک نے کبھی کسی کو نہیں مارا. آپ بچوں کو ڈانٹیں, کریں کچھ, لیکن وہ رویہ آپ اختیار نہ کریں جس کی دین اجازت نہیں دیتا. تو اخلاقیات میں ان چیزوں کا ضرور خیال کریں. ایک روایت اور عرض کر دوں آپ کو. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے, میرے ذمے بہنوں کا بوجھ بھی تھا اور قرضہ بھی تھا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نا مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں میرے اوپر کرم نوازیاں فرماتے. نوازنے کا طریقہ, آپ نہ کسی کو نوازیں بہانے سے. میں نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کسی بچے کو ادارے میں خانقاہ میں کمزور دیکھتے, وہ سریلا بھی نہیں ہے, اسے کہتے چل پتر نعت سنا, وہ نعت سنا رہا ہے تو اسے نذرانہ دے رہے ہیں. چل بیٹے تلاوت سنا, چل تقریر سنا, کسی بھی طریقے سے اس کو تسلی ہو رہی. اور اس طرح کا رویہ نہ اپنایا جائے کہ وہ مانگنے والا بن جائے. یہ اخلاقی بلندی ہوتی ہے آپ کی کہ آپ کسی شخص کو بہانوں سے نوازیں. اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ آپ اسے کہیں کہ چونکہ تو کمزور ہے, غریب ہے, فقیر ہے, لہذا تجھے دے رہا ہوں. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں, اور یہ بھی آپ کو مسلم شریف میں ملے گا, فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ تھا, میرا اونٹ بڑا کمزور ہو گیا, بیمار ہو گیا, چل نہیں رہا تھا. حضور میرے قریب آئے اور پیچھے آ کے فرمانے لگے اسے بھگاتا کیوں نہیں. میں نے کہا حضور بیمار ہے, کیسے بھگاؤں. تو نبی پاک نے نا اونٹ کو ایک درہ لگایا اور گویا پیغمبر اعظم نے حکم دیا, نبی رحمت نے, نبی اکرم نے حکم دیا, فرمایا اونٹ بھاگتا کیوں نہیں. وہ جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سرکار نے حکم دیا, وہ اونٹ سب سے آگے نکل گیا. اب حضور گھوڑا دوڑا کے آگے آئے اور فرمانے لگے جابر یہ اونٹ میرے ہاتھ بیچ نہیں دیتا. وہ بیمار تھا, حضور کے حکم سے بھاگا ہے. فرمایا بیچ نہیں دیتا. کہا نہیں یا رسول اللہ آپ ایسے ہی رکھ لیں. فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا. یا رسول اللہ آپ کا یہ ہے. فرمایا نہیں آپ قیمت بتائیں. حضور ٹھیک ہے اتنے کا اونٹ ہے, میں مدینہ طیبہ جا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے اونٹ خریدا. مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی سے فرمایا جابر کو اونٹ کی قیمت بھی دے دو اور کچھ پیسے زیادہ بھی دے دو. فرماتے ہیں مجھے اونٹ کی قیمت بھی مل گئی, کچھ پیسے زیادہ بھی مل گئے. اور جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اونٹ پیش کر کے اور قیمت لے کے جانے لگا تو حضور فرمانے لگے جابر جانا نہیں, قیمت بھی تیری ہے, اونٹ بھی تیرا ہے. نبی پاک نے وہ اونٹ بھی تحفے میں مجھے واپس دے دیا. یہ اخلاقی رویے کی بلندی کہ کسی شخص کی غربت میں اسے نوازنا, لیکن اس طرح کا نوازنا اسے محسوس نہ ہو کہ مجھے امداد دی جا رہی ہے. تو اپنے ان چند ایک اخلاقی رویوں پر ضرور توجہ کریں. ایک تو سب سے جس کو آپ دیکھیں کمزور ہو گیا ہے, گر رہا ہے, پریشان ہے, اس کا ضرور خیال کریں. لوگ بڑے بڑے تیز دوڑتے ہیں, کسی جگہ پھر گر بھی جاتے ہیں, گرتے ہوئوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں. دوسری گزارش یہ کی ہے میرے عزیز, جو ہمارے قریبی لوگ ہیں انہیں تو ہم نے معاف کرنا ہے. اپنوں کو ہی تو ضرورت ہوتی ہے کہ درگزر کر کے اپنے ساتھ رکھا جائے.
प्यार करके अपने करीब किया जाए। और तीसरी गुजारिश ये है कि अगर आप किसी को दीनी पैगाम देना चाहते हैं तो निहायत मोहब्बत के साथ, निहायत खुलूस के साथ दीनी मसला आप किसी को भी बताएं तो उसे छोटा बच्चा समझकर आप डील करें। शिद्दत ना इख्तियार करें दीन बताने में, वो लहजा इख्तियार ना करें जिस लहजे में महसूस हो कि आप खुद बाअखलाक नहीं है तो आप किसी को क्या समझाएंगे। और चौथी गुजारिश ये की है, जब किसी की मदद करें उसे रुसवा करके नहीं, किसी की फैली झोली देखकर खुश होकर नहीं, बल्कि आप एजाज़ भी उस शख्स को अता करें और रवैया इस तरह का इख्तियार करें जिसमें महसूस हो कि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं हुई। इन चीज़ों को पेश नज़र रख के जब इखलाकी बुलंदी हम हासिल करेंगे ना, एक मैं और बात बड़ी ज़रूरी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, जो आदमी भी अपने आप को बड़ा समझता है, वो माली तौर पे बड़ा है, इल्मी तौर पर बड़ा है, ओहदे के तौर पे बड़ा है, कबीले के तौर पे बड़ा है, ख़ानदान में बड़ा है, वो किसी भी मकाम पर किसी भी अंदाज में बड़ा है, अल्लाह ने फजल किया वो बड़ा हो गया, उसे समझ आ गई है कि कुछ लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरा फ़ैसला मानते हैं, तो वो अच्छी तरह समझ ले कि अगर वो अल्लाह के फजल से उसे कोई मौका मिल गया बड़ा होने का तो वो अपने अखलाक को बड़ा करे, फिर अपने किरदार को बड़ा करे, फिर अपने हौसले को, ज़रफ़ को और अपने जहन को बड़ा करे। इसलिए कि आप अपने किरदार की और हौसले की बुनियाद पर बड़े बनेंगे। सिर्फ ये कि 2-3 आपके नाम के साथ अलकाबात लग जाएं और चंद लोग आपको सलूट करने लग जाएं, इससे नहीं पता चलेगा कि आप बड़े हैं। किरदार व अमल से खुशबू आएगी तो पता चलेगा आप कितने बड़े हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।